نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلنا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ جلدی گہرائیاں جدا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ رہن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رسول دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلان دیا نیک جائز شریف مردم پوریاں فرمائی، مرد دم کلمات طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض پلا کرنے والے نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بڑھائے۔ اسم اعظم اللہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و تصور کا کمال عطا فرمائے۔ دوام قلبی حضور حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ حقیقت صلوات فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ دا کمال عطا فرمائی۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ حاضری اور دیدار نصیب فرمائی۔ قبل صد احترام موضوع سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں اور فوائد نے۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اے آیت پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی سری نعت ہے۔ اللہ سنے اس آیت پاک جی فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجدے نے۔ اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیج رہا کرو۔ اس آیت کریمہ شروع انہاں کہہ کے اللہ سونے نے درود پاک دی شان بیان کیتی ہے۔
انہا بے شک تحقیق بلا شبہ، یعنی مسلمانوں شک تو پاک غیر مزلزل یقین کرو اس گل دا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساؤندا رہنا، اور میرے فرشتے میرے حکم نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میری بارگاہ دعائے رحمت کردے رہندے رہے۔ اس آیا پاک چ یہ سلون دا سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا کہ یہ کام ہمیشہ جاری ہے۔ پھر اگے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا، منافقاں نوں، مردہ دلاں نوں، اللہ رسول تو غافلاں نوں، نفسانی شیطانی افلاطونی دجالی پروگراماں چ الجھیاں نوں، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں نوں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نوں، اور اسلام دشمناں نہیں بلایا بلکہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا۔ قرآن کریم جی رب سونے دسیا کہ ایمان والے کیڑے نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سونا فرماندا ہے کہ ایمان والے وہ نے جڑے اللہ سونے نا، مسلمان وہ نے، ایمان والے وہ نے جڑے اللہ سونے نا جنونی عشق کردے نے، بڑی والہانگی وارفتگی نا، قلباً ذات مولا چ ڈبے رہندے نے، فنا فی توحید غرق فی توحید ہوندے نے، اے ایمان والے نے۔ پھر قرآن حکیم جو سونے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی مسلمانوں دس دے اگر تسی ایمان لے آئے ہو تانوں یہ ایمان دی نعمت مل گئی ہے، اور روح ایمان اللہ سونے دا جنونی عشق یہ نعمت عظما حاصل ہو گئی ہے، تو پھر ہن تسی انج کرو کہ میری اتباع کرو، اس لئی کہ تاکہ تانوں ایمان حقیقی دا کمال نصیب ہو سکے۔ جب تسی میری اتباع کرو گے پھر یحببکم اللہ، اللہ سونا پھر تواڈے تے عاشق ہو جائے گا۔ اگے تسی اللہ تے عاشق سی، پھر اللہ سونا تواڈے تے عاشق ہو جائے گا۔ بقول شاعر کہ عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، اور پھر وہ کیف لذت سرور مزے وجدان لو نہیں پتہ ہے کہ جنوں یہ نعمت حاصل ہے، جی کلی نو اگ لگے سیکدا انہوں پتہ ہے، جی اندر جسم دے کسے سے درد ہے یا بخار ہے تو وہ کیفیت دا انہوں ہی پتہ ہے۔ اور عشق مولا عشق ماسواء صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت جڑی الفاظ چ بیان کرنی بہت مشکل ہے، بلکہ الفاظ انہاں دے انوارات نور عشق الہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سکالت برداشت نہیں کر سکتے، الفاظ متحمل ہی نہیں یہ کیفیت بیان کرن دے، یہ حالی کیفیت ہے، لیکن یہ کیفیت صرف سچے لوگوں نے مل رہی ہے، اور انہاں لوگوں نے جنہاں روز الست دل دی گہرائیاں چوں زبان دے نال بلا کیا سکا، اور اللہ سونے نے انہاں تے 70,000 واری تجلی فرمائی سی، اور ہر تجلی فرماؤن دے بعد وہ حل میں مزید دے نعرے مار دے سی۔ اے او روح ہے جڑا فردن اللہ سونے نے مختلف ادوار دے وچ بھیجدا رہندا ہے، اور یہ روشن مینار ہے ہدایت دے کہ جنہاں کولوں انسان ہدایت سکھ سکدا، اور سچے اللہ والے اپنے مزارات زندہ نے، ساڈے پیارے نبی زندہ نے، مختار نے، اور قاسم نے اللہ سونے دے خزانے دے بیٹھے، اللہ سونے سارے خزانے دی چابیاں آپ کو دیتی ہیں، جنوں جو جدوں جداں چاہن عطا فرماؤ۔ پھر آپ انوار حقیقت محمدی یا اکسی ظہورات دے ذریعے ظاہر و باطن دی کائنات دی ہر لہر دے اندر حاضر و ناظر نے، اور اپنے نورانی وجود پاک نہ مدینہ پاک سے تشریف فرما نے، تخت نبوت بیٹھے
حبیب اللہ تاج سجا کے پوری کائنات جو حکمرانی فرما رہے ہیں، تمام اوتاد نجیب نقیب ابدال اقطاب اور غوث آپ دے انڈر نے، اولیاء کرام آپ دے انڈر نے، آپ دے حکمراں کائنات دے اندر ہو ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اور دکھی انسان یہ مدد کرتے رہتے ہیں اور ان علاقوں کی فضاواں نو اپنی نورانی توجہات نال سکین کرتے رہتے ہیں، آفات و بلیات نو پہنچاؤندے رہتے ہیں اور پلیاں نو رستہ دکھاؤندے رہتے ہیں، سچے طالبان مولا دے نفساں دا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، انہاں دا کلمہ تصفیہ کرتے رہتے ہیں، انہاں دی روحاں دا تجلیہ کرتے رہتے ہیں، ان دے اندر نو نورانی کر کے اپنی توجہات نہ انہاں دے اندر روح دے اندر قوت پرواز پیدا کرتے رہتے ہیں تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکن۔ جس مقصد واسطے اللہ سونے انسان نو پیدا کیتا ہے، خود قرآن کریم دے اندر ہی رب سونے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت کہ جو اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ سورہ نازعات دی 44ویں آیت پاک رب سونے فرمایا کہ اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، الی ربک منتہاہا۔ سورہ نحل دی 9ویں آیت رب سونے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے، یعنی وہ سدھا رستہ جڑا اللہ سونے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر دسیا، جڑی دعا دا طریقہ اللہ سونے سانو سکھایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سونے سانو ساریاں نو ماضی حال و مستقبل دے تمام انساناں نو سدھے رستے تے چلا، یعنی سانو منزل تک پہنچا، یعنی اپنے دیدار دی نعمت عطا فرما۔ اور اس طرح سوڑا انسانی دل تو لے کے اللہ دی بارگاہ تک جاندا ہے۔ ویسے تو کائنات دی ظاہر و باطن دی ہر لہر اللہ دی بارگاہ تک جان دا ایک دروازہ، لیکن یہ بہت لمبا سفر ہے، لیکن دل شارٹ کٹ رستہ ہے۔ اس واسطے حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ یہ تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ اور کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال فرماندے نے اگر دید مولا دی نعمت چاہیے دیا تو طریقہ اقبال دس دے کہ ہور دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، یعنی مراقبہ کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا دور نہیں۔ اقبال فرماندے نے کہ اللہ سندا دیدار دل دی اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ جیڑی ظاہری اکھاں نہ دیدار دا قائل ہے، دید مولا دا قائل ہے، وہ کافر ہے۔ ہاں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار داری اکھاں نہ ہو سکدا اور ہوندا ہے سچے عشاقان مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نو بلایا اور صلو دی تعلیم دیتی ہے۔ صلوات دے معنی ہے دعا کرنا۔ جدوں یہ نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی اس تو مراد انوار رحمت برسونا، اور جدوں صلوات دی نسبت جڑی ہے فرشتوں کی طرف یا انسانوں کی مسلمانوں کی طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا اللہ دی بارگاہ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی انوار رحمت برساؤندا رہے ہمیشہ۔ اللہ سونے نے چونکہ اپنے اور اپنے حبیب عاشقاں دے اللہ سونا بہت مہربان ہے، اس واسطے اللہ رب العزت نے انہوں منزل مقصود تے پہنچاؤن دا گر دسیا، اور وہ ہے عمل قرآن و سنت، دوام قلبی ذکر حضور اور درود پاک۔ کہ ایمان والے تسی بھی
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو. لیکن یہ نعمت خاصا نصیب ہوندی ہے، امن نہیں، مردہ دلان نہیں، طالبان دنیا نہیں، نفس پرستان نہیں، خواہشات دے پجاریاں نہیں. انہاں لوگوں کو نعمت نصیب ہوندی ہے جڑے اپنے خواہشات نو لا دی تلوار نال ذبح کر دیندے نے. لا الہ دی نفی اور الا اللہ دا اس بات حاصل کر لیندے نے اور قلباً ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نہیں تلندے نے. کہ نعمت انہوں نے مل گئی. یہ جو روزے لش دے عاشقاں نو نعمت مل گئی ہے. تو سانو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریے. سان دا کوئی اعتبار نہیں، گزریا وقت آنا نہیں، اگلے دا اعتبار کوئی نہیں. موجودہ لمحہ قیمتی ہے، موجودہ ساں قیمتی ہے. انہوں درود پاک سے گزاریے اور دل دی گہرائیاں جو کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود پاک دی کثرت جڑی ہے دن رات انسان دے اندر نو نورانی کر دی ہے، انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کر دی ہے. بقول اقبال کرندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اقبال فرماندے چھڑ دے سارے کام جڑے اس راج رکاوٹ نے، جننے بھی یوگا، ریکی، ٹیلیپیتھی، ہپنوٹزم، مسمرزم، سائیکزم، سپرچلزم، علم الجفر، علم الرمل، علم النجوم، علم الکیافہ، علم العداد، جادو ٹونے، کیمیا گری، تذکیرے حمزات و جنات اور اس طرح جنہ بھی دجالی کالے علم نے، شیطانی علم نے، مسانہ دے علم نے، پیرواں دے علم نے، کالے کلویاں دے علم نے، سارے شیطانی دجالی علم نے. جب تک انسان انہاں سارے نو چھڑ کے اور انہاں تو قلب ہمیشہ لیے الگ ہو جائے، اتنا الگ ہوئے کہ کوشش بھی کرے تو انہاں دا خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کرے. پھر انہاں سارے تو قلب نکل کے صرف اور صرف قرآن و سنت دے او دی روح دے مطابق عمل کرے، خوب ریاضت و مجاہدات کرے انہاں دی روح دے مطابق اور خوب درود پاک پڑھ کے اپنا مقصد حیات حاصل کرے. اس لئی یہ نعمت حاصل کرنے واسطے طالب مولا نو چاہیے کہ صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ظاہری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث، سرفروش، بت شکن، اخلاص و رضا دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دشمن، سچے علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہاں کو اخذ فیض کرے، روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرے، اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرے، انہاں کو اپنے اندر نوری جاز لوائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائے، یعنی اپنے اندر توحیدی نور نسبت القاء کروائے اور انہوں کو انعکاسی فیض حاصل کرے. پھر اپنے پیر مرشد کی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت، دوام قلبی، ذکر و حضور،
اور درود پاک دی محنت ریاضت کرے تاکہ روح اندروں نورانی ہو جائے اور روح یہ جسم جو نکل کے باطن سے سیر و پرواز کرے، باطن سے نیک جنات ارواح ملائکانہ ملاقات کرے، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی محفلہ میں شریک ہوئے اور انبیاء علیہ السلام دی باطنی مجلساں وچ حاضری دی نعمت حاصل کرے، پھر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیتے مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ لیکن یہ نعمت کثرت درود پاک نال ہی ملنی ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مولا جل شانہ نہ ملنی ہے۔ بغیر عشق مصطفیٰ دے عشق مولا اللہ دے ہاں قبول نہیں، مردود ہے اور قابل قبول نہیں، کیونکہ فتح بے نہیں آپ دی جب تک انسان اطاعت نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، مطابقت نہیں کرتا، آپ دے نقش قدم تے چلتا، آپ دی ہر سنت عمل نہیں کرتا، یہ نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ تے اللہ سونا انسان نو جو کہ اپنی بارگاہ تک اپنی دید تک پہنچانا چاہتا ہے، اس واسطے رب سونے یہ نسخہ کیمیا دسیا، یہ درود پاک بہت بڑا خزانہ اکثر اعظم ہے، اسم اعظم ہے، آب حیات ہے، اور وہ نسخہ کیمیا جڑا انسان نو اللہ تک پہنچا دیندا ہے، لیکن خوش نصیباں نو نصیب ہوندا ہے، بے ادباں گستاخاں نصیب نہیں ہوندا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت مقام نو کوئی نہیں جان سکتا کما حق ہو، صرف انہاں کی جان سکتا جنہ کے اللہ سونے قرآن پاک دسیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا، یا انبیاء علیہ السلام دسیا، یا صحابہ کرام اور آپ دی اہل بیت دسیا، اولیاء کرام دسیا، یا سچے صحیح العقیدہ علماء مشائخ نے دسیا۔ باقی آپ دی شان و عظمت نو یا اللہ جاندا یا آپ جاندے، آپ دا نام پاک بھی ایڈیاں برکتاں والا کہ اگر اسی اپنے منہ نال دنیا جہان دے قیمتی ارکاں نال بھی دھوئیے، دنیا جہان دے قیمتی ارکاں نال بھی دھوئیے، مشک امبراں نال بھی دھوئیے، تے یقین منو آپ دا نام پاک لین دے کما حق ہوئے منہ پھر بھی قابل نہیں ہوندا۔ آپ دی نام پاک دی شان ہے، آپ دی شان مقام دا اللہ ہی جاندے، اللہ دے پیارے حبیب ہی جاندے۔ خدا فرما دے کہ میں اللہ پاک دے قرب خاص رہنا ہے کہ جتھے کسے فرشتے اور رسول دی پہنچ نہیں، میں نے میرا اللہ کھڑوندا بھی ہے، پڑھوندا بھی ہے، تے میں تواڈے ورگا نہیں۔ اور کنے بدبخت ہے لوگ، کور چشم ہے لوگ، مردہ دل ہے لوگ، اور یہ وہ لوگ ہے گستاخ جنہوں نے مردے ویلے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوندا، کہ جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے ساڑے ورگے نے استغفر اللہ، انہوں نے ساڑی لاٹھی چنگی ہے۔ انہاں بدبختاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پجو، اس واسطے لوگ انہاں دی قبراں دے نشان بھی اللہ سونے مٹا دیندا ہے۔ وہ جویں پنجابی جی کہندے کہ مریا مردود نہ فاتحہ نہ درود، لیکن اپنے دی قبراں نو بھی اللہ پاک ہمیشہ آباد رکھدا ہے۔ سچے اللہ والے اپنے مزارات زندہ نے، اج بھی سچے طالبان مولا انہاں کو حفظ فیض کردے رہندے ہیں، اور وہ اپنے منن والے دی روحانی مدد کردے رہندے ہیں، کیونکہ یہ نعمت انہوں نے عمل قرآن و سنت، دوام قلبی ذکر و حضور اور درود پاک دی کثرت نہ مل رہی ہے۔ درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ ہے جڑا جدوں جتھے بھی پڑھے، کیونکہ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص حال دی یا وقت دی قید نہیں، تے جڑا بھی درود پاک پڑھدا قبول ہوندا۔
اللہ دے ہاں۔ باقی عبادات دے بارے شائبہ پایا جاتا ہے تو درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ فرق انہاں کا ہے کہ عامہ دا درود پاک فرشتے آپ دی بارگاہ چ لے کے جاندے ہیں، چونکہ انسان دے اندر دی جو جڑی کیفیت ہے اگر اندروں لتھڑیا ہویا وہ دے اندر نیگیٹو انرجیاں موجود ہے ظلماتی، تے او درود پاک دے سے فرشتے اس درود نو لے کے اور وہ منفی نیگیٹو انرجیاں نو انہوں تو جدا کر کے خالص نور نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ پہنچا دیندے نے کہ یا رسول اللہ فلاں امتی نے درود تواڈے واسطے پڑھیا۔ ویسے تو اللہ کے پیارے نبی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جڑے سچے آپ دے عاشق نے پاک دل والے نے انہوں دا درود پاک آپ خود سنتے ہیں۔ قلب و زبان ذہن دا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ سمارز کر رہے سکا کہ درود پاک جڑا ہے احادیث دے اندر بے شمار فضیلتاں لکھیاں جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے کہ جنہیں ایک باری درود پاک پڑھیا اللہ سونا وہ نامہ مال چ 10 نیکیاں لکھ دے، 10 گناہ مٹاؤندے، 10 درجے بلند کردے آ، وہ تے 10 رحمتاں دا نزول فرماؤندے نے، اور درود پاک انسان نو حوض کوثر تے لے جاندا، جامع کوثر پلواندا، اور درود پاک انسان نو پل صراط تو ساری نہ گزار دیندا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلا جاندا، حضوری خدا چ لے جا کے دیدار مولا دی نعمت دلواندا، اور کثرت درود پڑھن والا دنیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد فرماؤندے، قبر وچ بھی آخرت وچ بھی وہ شفاعت فرماؤن گے۔ تائیں حضور میاں محمد بخش حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سکا کہ نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، تے حضور میاں محمد کھڑی شریف والے میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرماندے نے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جی دے موڈے کملی کالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میاں صاحب فرماندے کہ سانو کوئی غم نہیں، اس لیے کہ ساری عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق و عطا چ گزاری ہے، خدمت خلق گزاری ہے، عمل قرآن و سنت چ گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھی ساری مدد فرماؤندے رہندے ہیں، موت ویلے بھی فرمائی تے قبر چ بھی آ ساری مدد فرماؤن گے، آخرت وچ بھی ساری شفاعت فرماؤن گے، کیونکہ آپ دی شفاعت نال ہی بیڑا پار ہونا، ورنہ عملہ دا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی کنے خوش قسمت ہے کہ اسی اللہ سونے سانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی بنایا، خوش قسمت اسی نا جس سینے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ بقول شاعر کہ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتے جا لڑیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں بلغ العلا بکمال درود پاک لکھیا، اور آخری مصرع جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا، صلو علیہ وآلہ۔ آپ فرماندے نے آپ نبی پاک دی شان دے بارے شعر لکھنا چاہ رہے تھے، بہت غور و فکر تو بعد اخیر آپ نے ہتھیار سڑت دے تے آپ نے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے کہ یا رسول اللہ میں صدقے جا تہاڈی شان و عظمت اللہ جاندا ہے، آپ تسی جانتے ہو، تے اگر کائنات کوئی بزرگ باچ اللہ دے ہے تو صرف آپ بھی پاک ذات ہے، اگر کوئی شانہ والا ہے عزتاں والا ہے وہ صرف آپ بھی پاک ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ اللہ سونے نے آپ نو حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ سونے نے صفی اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب اللہ بنایا، خاتم الانبیاء بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف آپ ہی دی شان ہے، یہ شان نہ کسے پایا نہ کو پا سکتا ہے۔ اس واسطے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقاں نوں بلا کے آکھیا کہ تسی بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے دعائے رحمت کر کے درود پڑھ کے ایک کمال حاصل کرو، اور ایک کے نام تانوں میں بھی دینا ہے، اس لیے کہ تسی ایمان لے آندا، میں نے عشق کیتا، میرے حبیب نے عشق کیتا، ہن وہ انعام ہے وسلموا تسلیما کہ خوب سلام بھیجدے رہیا کرو۔ حضور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شفع روزے جزایا نور مجسم نے، مرکز کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، قرآن مجسم نے، محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، خاتم الانبیاء نے۔ اللہ سونے دی بارگاہ درود پاک کوئی قابل قبول ہے جہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوگا، اور یہ عظیم و شان عبادت ہے، عظیم ترین دعا ہے اور ورد ہے اور وظیفہ ہے درود پاک۔ خوش قسمت ہے کہ جنہوں نے یہ نعمت عظمی حاصل ہو جائے۔ اور حدیث دے اندر ہے کہ جڑا کثرت نال درود پڑھدا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہو موڈا قیامت دن میں چھوئے گا، انہوں میری زیارت نصیب ہوئے گی، میری حضوری نصیب کچہری نصیب ہوئے گی۔ جب درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، بد قسمت ہے۔ قول بدیع کے اندر حدیث پاک لکھی ہے، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندیاں سنیا کہ جڑا میرے تے درود پڑھے تے میں قیامت دے دن وہ شفاعت کرواواں گا۔ کشف غمہ، سعادت الدارین اور قول بدیع دے اندر حدیث پاک ہے۔ ساڑی ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو ایک گل پسند ہوئے کہ جدوں دربار الہی چ حاضر ہوئے تے اللہ سونا اتنے راضی ہو جائے، انہوں چاہیے تے میرے اتنے درود پاک کثرت نہ پڑھیا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترغیب والترہیب دے اندر اور قول بدیع دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو القاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو قاہل، جڑا شخص میرے تے ہر دن اور ہر رات نو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق دی وجہ درود پاک پڑھے تے اللہ سونے تے حق ہے کہ اورے اس دن اور رات دے گناہ بخش دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تسی کسی چیز نو بھول جاؤ
تو میرے اتنے درود پاک پڑھو، انشاءاللہ وہ پلی چیز تو یاد آ جائے گی۔ سعادت الدارین دے اندر ایک واقعہ لکھیا کہ حضرت یحییٰ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک دن میں حضرت ابو علی بن شازان دی خدمت حاضر سی کہ ایک نوجوان حاضر ہویا اور سلام کیتا۔ اسی اس تو پہلے کدے انہوں نہیں دیکھیا، اور وہ آگے پوچھن لگا کہ تواڈے وچوں حضرت ابو علی بن شازان رحمت اللہ علیہ کون نے؟ اسی حضرت ابو علی طرف اشارہ کرتا گیا، بزرگ نے وہ آپ نو کہنے لگا کہ جناب مبارک ہوگے تانوں، اور خوشخبری ہے تواڈے لئی کہ میں خواب دے اندر میری قسمت کھل گئی، اللہ سونا میرے تے مہربان ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے مہربان ہوئے تے آپ نے خواب دے اندر مینوں اپنی زیارت کروائی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو علی بن شازان دی مسجد جا، تے انہوں نے میرا سلام پہنچا۔ تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلام پہنچاؤن واسطے جناب دی خدمت حاضر ہویا۔ پھر وہ شخص، وہ لڑکا نوجوان چلا گیا، اور حضرت ابو علی بن شازان رحمت اللہ علیہ رو پئے اور کہنے لگے کہ میرا تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا مینوں اپنے اندر جہی وجہ نہ میرے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرم فرمایا کہ میں نے سلام پہنچوایا، لیکن یہ کہ میں صبر دے نال حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھدا ہوں، اور جدوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک یا ذکر پاک ہوندا ہے تے میں درود پاک پڑھدا ہوں۔ اور اس تو بعد شیخ ابو علی دو تین مہینے زندہ رہے، اور پھر اس تو بعد وصال فرما گئے۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے زیادہ زیادہ درود پاک پڑھ کے دنیا آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں برکتاں فلاواں حاصل کریے کہ جویں کہ اللہ والے یہ نعمتاں حاصل کرتے گئے نے، عمل قرآن و سنت، دوام قلبی ذکر حضور اور درود پاک دی کثرت رہا کہ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بنا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک دا ساتھ دا صدقہ سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما اور انہاں دے شر تو بچا۔ وما علینا الا البلاغ۔